السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، کیونکہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے کریٹر آف پاکستان. تو سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم ابتدائی تعلیم جو ہے، ارلی ایجوکیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی، اور ان کے فادر کا نام جناح پونجا تھا. اور کیونکہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، تو اس لیے وہ پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنڈن روانہ ہو گئے، اور وہاں پہ انہوں نے بار ایٹ لاء کیا اور بہت عمدہ پائی کے بیرسٹر بن کر وطن واپس لوٹے. اور وطن واپس لوٹنے کے بعد انہوں نے ایز اے لائر پریکٹس شروع کر دی، اور بہت اس میں اپنی دھاک بچھائی اور بہت ایماندار لائر کے طور پہ مشہور تھے. اور اس کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل کریئر کا آغاز کیا، کیونکہ ہندوستان میں انگریزوں کی گورنمنٹ تھی، اور انگریز جو تھا اے او ہیوم، انہوں نے ہی یہاں کے لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو اپنی سیاسی آگاہی، حقوق کی آگاہی حاصل ہو، تو انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدا میں انڈین نیشنل کانگریس جوائن کیا. اس کے بعد کیونکہ انہوں نے آہستہ آہستہ جب آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی، تو پھر قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے 1920 میں جوائن کی. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے بعد میں ریزائن دے دیا انڈین نیشنل کانگریس سے، اور صرف مسلم لیگ کو ہی اپنا پولیٹیکل کریئر کے لحاظ سے چنا. اور بعد میں 1934 میں جو ہیں اس کے پریزیڈنٹ بن گئے. تو قائد اعظم کے ابتدائی دور میں سب سے اہم جو ان کا ایک کارنامہ کہہ سکتے ہیں کہ 1916 کا جو لکھنؤ پیکٹ تھا، تو اس میں قائد اعظم نے جو ہے جدا گانا انتخاب یا نیابت کا جو طریقہ تھا مسلمانوں کا سیپریٹ الیکٹوریٹ کے نام سے، وہ جو ہے وہ ہندوؤں کو ریئلائز کرایا کہ یہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا خطاب ان کو سروجنی نائیڈو نے دیا تھا. بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ ریئلائز ہوا 1928 میں، جب کہ نہرو رپورٹ آئی، تو کہ جو یہ رپورٹ ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس میں زیادہ تر ہندوؤں کے مفادات ہی پنہا ہیں. تو اس کے جواب میں، اس کی ریٹیلیشن میں، قائد اعظم کے جو فیمس 14 پوائنٹس تھے وہ آئے، جو کہ ہسٹری میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت اختیار کر گئے. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 میں جو ہے وہ اقبال پارک کے مقام پر، جہاں پہ آج کل مینار پاکستان ہے، تو وہاں پر قائد اعظم نے صدارت کی تھی مسلم لیگ کے جلسے میں، اور وہیں پہ جو ہے وہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی. اور یہ جو تھی یہ قرارداد پاکستان کا نام جو ہے وہ ہندوؤں اور انگریز اخباروں نے دیا تھا، اور یہی جو ہے ایک قسم کے پاکستان کے قیام کا پیش خیمہ ثابت ہوا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو جو ہے وہ ایک منظم کر دیا، اور جب 1937 میں جو کانگریس کی منسٹریز قائم ہوئی تھیں، تو اس میں کانگریس کا جو متصوبانہ رویہ تھا وہ نظر آ گیا تھا تمام مسلمانوں کو. اور جب کانگریس جو منسٹریز تھیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو قائد اعظم کے ایما پر جو ہے ڈے آف ڈیلیورنس منایا گیا. اس کے بعد 1945 اور 46 کے جو الیکشن ہوئے، اس میں
مسلم لیگ واحد مسلمانوں کی جماعت بن کر ابھری، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور باقی جو لوگ ہیں، جو ہمارے لیڈران تھے اس وقت کے اور قائد اعظم جو تھے، ان کی سرکردگی میں مسلمانوں کو ایک آزاد وطن جو ہے وہ مل گیا، جس میں ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو آزادی سے اپنے مذہب کے مطابق، دو قومی نظریے کے مطابق جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری اور ہماری جو آئیڈینٹی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم گزار سکتے ہیں۔ قائد اعظم جو تھے وہ پاکستان کی کریشن کے بعد جو ہیں وہ فرسٹ گورنر جنرل بن گئے، اور پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد، 1 سال کے قلیل عرصے کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہو گئی۔ تو سٹارٹ میں جو پاکستان جب بنا تو اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا رول جو تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور انہوں نے دن رات محنت کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو سب سے زیادہ جو مشکل جو تھی اس کا سامنا کرنا پڑا کہ جو ریفیوجیز تھے جو انڈیا سے پاکستان مائیگریٹ ہو کے آئے تھے، تو ان کی آباد کاری جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو قائد اعظم محمد جناح نے اس چیلنج کو نبھایا، اور جو ہے اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جو تھے، ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ پاکستان کا جو آئین جو ہے وہ فی الفور جو ہے بنایا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے سب سے پہلے جو قرارداد مقاصد جو تھی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد جناح نے جو ہے اناگوریشن کیا اسٹیٹ بینک کا، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایشوز تھے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے بدولت جو ہیں وہ ان سے بردآزما ہو سکے۔ تو یہ تو بہت شارٹلی میں نے آپ کو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بتایا، تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ شعر جو ہے انہی کے لیے ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تھینک یو سو مچ۔